بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت اسلامی کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ دوسری نشست کے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے دارالاسلام جو پہلا پڑاؤ ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن روا روی میں اسے میں دارالسلام کہہ گیا، یہ دراصل دارالاسلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے شروع میں علامہ اقبال کے سیکرٹری سید نذیر نیازی کا ایک خط اس کا حوالہ پیش کیا اور اس کو پڑھ کے سنایا، جس میں انہوں نے سید ابوالعلا مودودی سے یہ درخواست کی تھی یا علامہ کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ علامہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خط جب سید مودودی کو ملا تو اس وقت تک علامہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس سے شاید کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ علامہ اقبال اور سید مودودی کی ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ اس موقع پر یعنی آخری اپریل 1938 میں تو سید مودودی کی علامہ اقبال سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن اس سے پہلے حیدرآباد دکن میں ایک دفعہ سید ابوالعلا مودودی اور علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی تھی، اور 1937 میں یعنی علامہ اقبال کی زندگی کے یعنی وفات سے ایک سال پہلے 1937 میں لاہور میں ایک یا دو بار سید ابوالعلا مودودی کی علامہ اقبال سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی، اور اس میں علامہ محمد اسد بھی موجود تھے۔ اب آتے ہیں قیام جماعت اسلامی کی طرف۔ جب ادارہ دارالاسلام قائم کیا گیا تو بلکہ اس سے پہلے جب مولانا مودودی ہجرت کر کے آئے حیدرآباد دکن سے اور پٹھان کوٹ میں انہوں نے ڈیرے ڈالے، تو اسی وقت سے ان کے ذہن میں دوہری حکمت عملی وہ موجود تھی۔ ایک تو وہ ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے ایسے رجال کار، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو دین اور دنیا دونوں کے علوم سے بہرور ہو اور پھر امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا ایسی جماعت کا، ایسی تحریک کا کہ جس کے ذریعے دین کی اقامت کا کام کیا جائے اور عملاً اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دی جائے۔ اور حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے اور پلٹا کھا رہے تھے، اور بحر صغیر پاک و ہند کے سیاسی حالات اس وقت اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ کسی ایک کام کے لیے کسی دوسرے کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا سید ابوالعلا مودودی اس بات پر کنونس تھے کہ ایک طرف ادارہ بھی قائم کر دیا جائے جس میں تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کا کام ہو، اور رجال کار کی تیاری کا کام ہو، افراد کی تیاری کا کام ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تحریک میں اٹھا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 1940 کے اواخر میں جب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اس کے 3 حصے مکمل ہو گئے، یہ مضامین مکمل ہو گئے، تو پھر سید ابوالعلا مودودی نے ترجمان القرآن میں یہ اپیل کی کہ جو لوگ ہمارے اس نقطہ نظر سے متفق ہیں تو ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ایک نئی جماعت اس کو تشکیل دیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اگست 1941 میں 25 اگست 1941 کی ڈیٹ مقرر ہوئی کہ اس پر پورے ہند سے، پاک و ہند سے لوگ وہ لاہور میں جمع ہو۔ سید ابوالعلا مودودی کی دعوت پر پورے ہند سے 25 اگست 1941 کو تقریباً 75 افراد جمع ہوئے۔ 25 اگست کو تو کوئی خاص باقاعدہ اجلاس کی کارروائی نہ ہوئی، لوگ آپس میں تعارف کرتے رہے اور اس نئے موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہے، لیکن اگلے روز یعنی 26 اگست کو پھر جب لوگ آپس میں بیٹھے اور سید ابوالعلا مودودی انہوں نے خطاب کیا اور لوگوں کے سامنے اس تحریک کا واضح نقشہ کار رکھا، تو اس کے نتیجے میں اسی دن جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آ گیا، اور سب نے وہ جو موجود سارے کے سارے لوگ تھے انہوں نے تجدید عہد کی، کلمہ طیبہ کا اعادہ کیا اور جماعت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد اگلے روز یعنی 27 اگست کو دوبارہ اجلاس ہوئے، اور اس میں جماعت اسلامی کا جو دستور ہے وہ پاس ہو گیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے امیر کے لیے بھی انتخاب ہوا، اور سید ابوالعالیٰ مودودی وہ جماعت اسلامی کے پہلے امیر منتخب ہو گئے۔ اس کی ساری روداد جماعت اسلامی کی روداد جماعت اسلامی اول اور دوم، یہ اسلامک پبلیکیشن نے شائع کی ہے، اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی نے ارکان کو اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو واپس اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیا، اور خط و کتابت کے ذریعے پھر ان سے رابطہ رہا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ 1943 میں پھر ایک اجتماع ہوا جو کہ دربھنگا کے مقام پر ہوا، اور جنوبی ہند کے جو لوگ ہیں اس میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر شمالی ہند کا بھی ایک اجتماع ارکان وہ ہوا، اور اس میں یہ لوگ شامل ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد 1945 میں پھر کل ہند اجتماع ارکان ہوا جو کہ دارالاسلام پٹھان کوٹ میں ہوا، اور پورے ہند سے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور اس وقت اس میں تقریباً 800 سے 1000 تک کی حاضری بتائی جاتی ہے کہ موجود تھی۔ یہ گویا کہ 5-6 سال کے اندر جماعت اسلامی کا جو کی دعوت تھی اس کے نتیجے میں یہ لوگ جماعت اسلامی کے ارکان اور متفقین بن گئے تھے۔ 45 کے بعد حالات نے پلٹا کھانا شروع کر دیا، تقسیم بالکل واضح طور پر سامنے نظر آ گئی، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کوئی اور اجتماع تو نہ کر سکی، بلکہ جب تقسیم کا واضح پلان آ گیا 3 جون 1947 کو، تو اس میں یہ جو ضلع گرداسپور ہے جو کہ مسلم اکثریتی ضلع ہے، اور اسے اصلاً پاکستان کے نقشے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ریڈ کلف نے اس کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر لیا تھا، اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے وہ ہند میں آ گیا تھا، اور پھر اس وقت یہ طے کیا گیا کہ جماعت اسلامی کے اس مرکز کو پاکستان میں شفٹ ہونا چاہیے، اور سید ابوالعالیٰ مودودی بھی پاکستان کی طرف شفٹ کر گئے، اور 1947 میں ہی اگست 1947 سے اس سے آگے پیچھے جماعت اسلامی کی ارکان کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے اساسات جات کے ساتھ سید ابوالعالیٰ مودودی وہ دوبارہ لاہور منتقل ہو گئے۔ اس سے آگے کی جو کہانی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔